بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عبید صابر ود این ٹی این شو. آج ہم نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوئے ہیں. آج کی جو ہمارے گیسٹ ہے عابد علی، بیسیکلی ایک ایجوکیشنسٹ ہے. یونائٹیڈ ایجوکیشن کنسلٹنسی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سی او ہے یونائٹیڈ ایجوکیشن کنسلٹنسی کے. مجھے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ سنیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. آپ سے گفتگو کریں گے. بیسیکلی یہ جو آپ نے اپنی کنسلٹنسی اسٹارٹ کی، کیا سوچ کی کنسلٹنسی اسٹارٹ کی اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ بہت شکریہ عبید بھائی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور میں نے یہ 2010 میں اسٹارٹ کیا تھا، 7 مئی 2010 کو. اور لوگوں کے بہت سارے، اس ٹائم تو مینول سسٹم ہوتا تھا، اب تو بہت ساری چیزیں سسٹمیٹک ہو گئی ہیں، آن لائن ہو گئی ہیں. تو اس ٹائم مطلب لوگوں کو بہت زیادہ دشواریاں ہوتی تھیں، یعنی کہ گھر بیٹھ کے پڑھنے میں. ان کو جو اسٹوڈنٹس، ایک تو اگر ریگولر اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کالجز میں اسکولس میں پڑھ رہے ہوں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکولس تک نہیں پہنچ پاتے، میٹرک میں رہ جاتے ہیں، انٹر میں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو گھر کے اندر ایجوکیشن، یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر ہی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سسٹم پرووائڈ کیا. ٹھیک ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ میٹرک کرنا چاہتا ہے، وہ کسی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتا اسکول کو، تو وہ گھر بیٹھ کے اگر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے، ہم نے اس کو گھر کے اندر اس کو بکس، سلیبس، ہر چیز پرووائڈ کر کے اس کا ایڈمیشن کر کے اس کو میٹرک بھی کروا دیا، انٹر بھی کروا دیا، بیچلر بھی کروا دیا. ٹھیک ہے، تو ہمارا جو بیسیکلی جو کام تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کنسلٹنسی دینی ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسکول کالجز اور یونیورسٹی کو پراپر وے میں افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیے واقعی میں اگر بات ایجوکیشن کی جائے تو 99.9 آل دو واقعی میں ایجوکیشن ریشو ہے، لیکن ادر دین واقعی کی بات کی جائے تو ملینس کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ اسکول تک پہنچ ہی نہیں پاتے. بالکل ایسے. یہ ایک ویری گڈ انیشیٹو ان لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ جو اپنی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے اس تعلیم کو آپ کے ذریعے کنٹینیو کیے ہوئے. اگر ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے تو ایک مافیا بھی ایجوکیشن سسٹم میں ہمارا بیٹھا ہوا ہے، جو مہنگی فیسیں، مطلب ادر دین اسکولس اکیڈمیز کے نام پر، ایڈمیشنس کے نام پر بڑے مہنگے ایڈمیشنس بھجوانا اور اس طرح. لیکن اب جب آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا سوچ کے، کیا اس کے پیچھے سوچ تھی اور کس طریقے سے مطلب ایک مافیا کے ساتھ سامنے اسٹینڈ بھی کرنا. آل دو آپ ایک اچھی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس مافیاؤں کے سامنے اسٹینڈ کرنا بھی تھوڑا سا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیسا رہا ابھی تک یہ 2007 سے آپ نے اسٹارٹ کیا، ابھی تک کا سفر کیسا رہا؟ عبید بھائی ابھی تک تو بہت اچھا رہا، اور مافیاز تو آپ کو پتہ ہے ہر فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن عوام بہت اچھا جج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب مجھے 2010 سے لے کے دیکھے اب 14 سال تقریباً ہو گئے. صحیح ہے. اب تو میرے خیال سے آگے آدھی نسل آپ سے ایڈمیشن میں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ان لوگوں نے، ان کو خود پتہ ہے کہ بھائی ہم نے کہاں پہ جا کے ایڈمیشن کرنا ہے، کس کو فیس دینی ہے، کون مناسب چارجز پہ کام کر رہا ہے، کون مناسب چارجز پہ کام نہیں کر رہا ہے. دیکھیں پیسے تو ہر بندے نے کمانے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم بہت ہی نامینل چارجز میں، آپ کو پتہ ہے کہ نوآباد کا ایریا کیسا ہے، ہمارا ایریا صحیح ہے، واقعی کا ہمارا سراؤنڈنگ لوگ مطلب کہ تنخواہ دار پیش ہے لوگ ہیں، ہاں زیادہ تر ملازمت پیشہ لوگ ہیں، مطلب بزنس والے نہیں ہیں، بزنس مائنڈڈ اس لیول کے نہیں ہیں. تو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے ابھی تک کوشش یہ کی ہے کہ بہتر سے بہتر سروس دی جائے، بہتر سے بہتر. اچھا، ایک اور بھی مت کہہ لیں یا کنسیپٹ کہہ لیں کہ معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، جس طرح سرگودا یونیورسٹی آ جاتی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آ جاتی ہے، یا ادر دین اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج رہی ہیں، یہاں پہ لوگ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کیے ہوئے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے پروفیشنل لائف میں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آیا کنسیپٹ ٹھیک ہے یا مت ہی ہے؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے عبید بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ ایجوکیشن کو بالکل کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے، ہر لیول پر کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم اپنی سکلز امپروو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک بچے نے تھرو آؤٹ ریگولر پڑھا ہے، اگر اس کے اندر سکلز نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے وہ نہیں چل سکتا. ایک بچے نے پرائیویٹ پڑھا ہے، اس کے اندر سکلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کر جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں
میں ایسے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مہنگی مہنگی فیسیں دے کے اچھی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھا ہے اور وہ 15-20 ہزار کی جاب کرنے پہ مجبور ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے بالکل پرائیویٹ پڑھا ہے, گھر بیٹھ کے پڑھا ہے, اور وہ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں, اپنے سسٹم کو بہت اچھا لے کے چل رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ لیکنس کس جگہ پہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں جو ایک تو ہم نے ایجوکیشن کو بہت زیادہ ایکسپینسو کر دی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایکسپینسو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آئین کے اندر بھی ہمیں جو بنیادی ہمارا یہ رائٹ ہے, ہمارے آئین جو پاکستان ہے اس کے اندر ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں فری ایجوکیشن ملنی چاہیے, ہماری فری ہیلتھ ہونی چاہیے. اگر فری ایجوکیشن دیں گے تو آپ جیسے ادارے کس طرح سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیں ادارے بنتے یہ اس کے مقابلے میں بن جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک کالج ہے ₹1,00,000 فیس لے رہا ہے FSC کی, BSc کی ₹1,50,000 فیس لے رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس بچہ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو یونیورسٹی چارجز ہیں آپ پے کریں, ساتھ جو ہمارے چارجز ہیں تھوڑے بہت پے کر کے ہم اس کا گھر بیٹھے سلیبس دے دیا, بکس دے دی, اولڈ پیپرز دے دیے, وہ تیاری کرے, ساتھ گائیڈ لائن بھی دے دی کہ یہاں سے تیاری کریں, ایسے کریں ویسے کریں. اگر یہ گورنمنٹ سطح کے اوپر ہو کہ ہم کہنے میں آپ کا جو ایجوکیشن کو ہم فری کر دیں کہ بھئی جو بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے, بالکل فری ہے, گورنمنٹ اس کی رسپانسبل ہے. صحیح ہے, آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. دیکھیں گورنمنٹ ایجوکیشن فری ہو یا کاسٹلی ہو, جس طرح آپ نے بات کی کہ اسکلس ڈیولپ نہیں ہوتی یا ایجوکیشن سسٹم میں اسکلس نہیں ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ویک ہے؟ ہم سلیبس کے جو سلیبس بچوں کو پڑھا رہی ہے, آیا وہ سلیبس اولڈ ہے, وہ کسی جگہ پہ بہت پرانا ہے کہ وہ جو ہمارا ڈیجیٹل دور ہے اس جگہ پہ وہ سروائیو نہیں کر پا رہا؟ اس میں سب سے پہلے تو عبید میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ویژن کی کمی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ٹیچرز کے اندر اور ہمارے اسٹوڈنٹس تو کو ڈیفینیٹ بات ہے, ٹیچر نے ٹیچ کرنا ہوتا ہے, ہمارے ٹیچرز کے اندر ویژن کی کمی ہے. سلیبس ہمارا مطلب کہ آپ ایک لحاظ سے اچھا کہہ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کہہ سکتے, کرٹیسائز آپ کر سکتے ہیں, کرٹیسزم کر سکتے ہیں سلیبس کے اوپر, لیکن جو چیز اویلیبل ہے اگر وہ ہی اچھے طریقے سے اچھے ویژن کے ساتھ پریزنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کو اسی طریقے سے اڈاپٹ کر لیا جائے تو آپ بہترین چیز آپ ہم سمپل زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ کنسیپچل ذرا وہ ویو نہیں دی جاتا ہے, ایک رٹائزم بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ رٹائزم تو بہت زیادہ ہے. اچھا, پرائیویٹ اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے, کیا سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن نے بھی وقت کے ساتھ اپنے آپ کو امپروو کیا, یا وہی 1980 میں سب بس ایڈمیشن بھیج دیا, پیپر دیے, پاس ہو گئے, ایسا کوئی سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے, یا پرائیویٹ ایجوکیشن کو بھی آپ امپروو ہوتے دیکھیں پرائیویٹ ہمارے پاس تو جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ اپنی پرائیویٹ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلز امپروو کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اسکلز جب تک آپ کی امپروو نہیں ہوں گی, فار ایگزامپل آپ نے میٹرک کر لیا, انٹر کر لیا, بیچلر کر لیا, لیکن اگر آپ کے اندر اسکلز نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ ان فیوچر نہیں چل سکتے, بالکل نہیں چل سکتے. اسکلز امپروو کرنے کے لیے بھی آپ کو اس میں رول پلے کریں. اسکلز امپروو کرنے کے لیے بالکل ہم اسٹوڈنٹس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف ہم اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے, ٹھیک ہے, آن لائن کے حوالے سے آن لائن ساری چیزیں تقریباً آن لائن ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ بھائی کریٹیو ورک کریں, ٹھیک ہے, کوئی کام ایسا کریں کہ جس کو جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہوں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو آر محسوس نہ ہوتی ہو, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو کہنے میں اچھے سے گھر سے چلا سکتے ہیں. اب ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس نے میٹرک کر لیا, انٹر کر لیا, بیچلر کر لیا, کام نہیں ملا. میں نے کہا آپ کے اندر اسکلز کیا ہیں؟ کہتے میں تو سر اچھا کھانا بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, کھانا بنانا ایک لڑکے کے لیے ڈیفینیٹ بات ہے, ایک اسکل ہے. میں نے کہا آپ کھانا بنائیں. ٹھیک ہے, اس نے وہ کھانا بنا رہے, کھانا بنایا, اس نے 8-10-15 گھر رکھ لیے, ٹھیک ہے, جن کو ضرورت ہے, ٹھیک ہے, وہ 10-15 گھروں میں وہ کھانا دے رہے ہیں. وہ کہتا ہے میرا 15-20 گھروں میں کھانا دے کے میرا کام اچھا چل رہا ہے. اسکل ہے نا. اچھا, لوکل جو, ٹھیک ہے, اور اس نے اس کو آن لائن بھی کر دی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کہ سر اگر آپ آرڈر پہ کچھ منگوانا چاہتے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی اسکلز آپ کے اندر چھپی ہوئی ہیں, صحیح ہے, آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے. بہترین ہو گیا. آپ جب اس کو باہر نکالیں گے آپ آر محسوس نہ کریں کہ اگر ایک بندہ فار ایگزامپل پوڈ کاسٹ کر رہا ہے,
ٹھیک، تو وہ پوڈ کاسٹ کرتا رہے, کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے, ویڈیوز آپ اچھا کنٹینٹ بھی آپ اس کو ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں, چیزوں کو لے کے چل سکتے ہیں. اچھا, ہمارا مطلب یہی کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ یا آپ جیسے کہتے ہیں کہ پورٹ قسم کا کانٹینٹ ہو تو وہی چلے گا, لیکن میں نے یہ محسوس کیا, میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے بہت ساری یوٹیوبرس ہیں, ولاگرس ہیں, وہ بڑا نہایت کوالٹی کانٹینٹ بنا رہے ہیں, ان کی ویورشپ بھی آتی ہے. ایون یہ کہتے ہیں کہ یار انٹرٹینمنٹ پہ ویورشپ آتی ہے, اسلامک کانٹینٹ پہ نہیں آتی. جی, لیکن بہت سارے ایسے اسلامک میں نے چینل دیکھے ہیں جن کا مطلب اتنا کوالٹی کانٹینٹ ہوتا ہے, اتنا کریٹیو قسم کا ہوتا ہے کہ اس پہ ویورشپ بڑی بہترین آ رہی ہے. اچھا, آپ نے بات کی اپنے اسکلس آپ کے اندر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جس طرح آپ نے اپنے آئیڈیاز کو, یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے آپ کے ریسورسز ہیں, ہمارے جگہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ جو مسئلہ وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں آئے گی, گھر میں ہمیں نوکری دے گی, یا کوئی اچھی کہنے میں کسی جگہ پہ ہمیں کوئی کام مل جائے گا, لیکن جو پرسنل اپنے ریسورسز ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے. اگر ہم پرسنل ریسورسز کو, اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کریں, جو ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹل اسکلس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں, اس کو امپروو کریں, فری لانسنگ کی طرف جائے. ادر دین بہت سارے آپشن ہیں اپنے, جس طرح انہوں نے کہا کہ کوکنگ کر کے ہی انہوں نے کمانا شروع کر دیا, اس طرح کے اسکلس کو اگر یوٹیلائز کیا جائے تو آپ ایک اچھا خاصا کر سکتے ہیں. تو پرائیویٹ ایجوکیشن کی ٹاپک میں دوبارہ واپس آتے ہیں. پرائیویٹ ایجوکیشن کی اگر بات کی جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جاب کے حوالے سے پرائرٹیز, چلیے آپ نے بتا دیا کہ ایجوکیشن لیول پہ تو چلو ٹھیک ہے, ایڈمیشن مل جاتا ہے. آیا جو ہمارے جاب سیکٹرز ہیں, انڈسٹریز ہیں, وہ بھی پرائیویٹ ایجوکیشن کی ڈگری کو ویلیو دیتی ہیں یا نہیں دیتی؟ بالکل دیتی ہیں, بالکل دیتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کہنا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرا آپ کو پتا اب 14 سال ہو گئے ہیں مجھے, ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ میٹرک کر کے نکل گئے, انٹر کر کے نکل گئے, بیچلرس کر کے نکل گئے, ماسٹرس کر کے نکل گئے, اور اچھے اچھے اداروں میں کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ ایجوکیشن لے کے کر رہے ہیں. ایون کہ بہت سارے گورنمنٹ ملازمین ایسے ہیں جنہوں نے پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کی, اس پہ ان کو پروموشنز وغیرہ پروموشنز مل گئی, جی, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ سیکٹر میں مل گئی, ٹھیک, اچھے اداروں میں ہم دیکھتے ہیں, اچھے اداروں میں, بالکل جی. آپ کے انہوں نے کسی وقت میں نہیں پڑھ پائے تھے, جی, وہ وجہ مجبوری یا کوئی بھی وجہ کہہ سکتے ہیں, لیکن پرائیویٹ ایجوکیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بہت سارے ایسے پرسن لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میٹرک کیا, ایون اس کے بعد انٹر کیا, اور گریجویشن کر کے آگے بھی انہوں نے فردر ماسٹرس بھی کر, بالکل ایسا ہی, اور اس حساب سے ان کو پروموشن مل گئی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بالکل پرائیویٹ ایجوکیشن کا اس کا بہت رول ہے, اس کا پرائیویٹ ایجوکیشن فار ایگزامپل اگر پاکستان میں نہ ہوتی, ہماری گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے کالجز میں جگہ ہی نہیں ہے, ہم نے نئے کالجز بنانا چھوڑ دیے ہوئے, ہم نئی جو یونیورسٹیز بنا رہے ہیں ان کو اتنا ایکسپینسو کر دیا ہے کہ ہم اس یونیورسٹی کو افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, یہاں پہ آپ کے واقع اینڈ کے اندر سارے ملازم پیشہ لوگ ہیں. اگر ایک بچے کی گھر میں 4 بچے پڑھ رہے ہوں اور یونیورسٹی لیول پر پہنچ جائیں, لاکھ روپے پر سیمسٹر فیس دینی ہو, تو مجھے بتائیں کہ جو 60,000 یا لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بندہ ہے, کیا بندہ ہے وہ 4 بچوں کے 4 لاکھ کیسے پے کرے گا؟ کیسے پے کرے گا؟ انیبل ہو, لازمی بات ہے کہ وہ بچے نہیں پڑھ پائیں گے, اور وہ ادر دین ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے. اور جو ہمارا یوتھ ہے, جو اس ٹائم ہم کہہ سکتے ہیں کہ قوم کا سرمایہ, جوان قوم کا سرمایہ, بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ اگر اپنی تعلیم کو کنٹینیو نہیں کر پاتا بوجہ انفلیشن کی بات کر سکتے ہیں, یا ایجوکیشن ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے جو نوجوان طبقہ ہے؟ میں نوجوان طبقے کو بالکل یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی اسکلس کو امپروو کریں. آج کل دور جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹرک کر کے اگر آپ کسی اچھے ادارے میں لگ جائیں گے, بیچلرس کر کے لگ جائیں گے, ماسٹرس کر کے لگ جائیں گے, تو بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, ٹھیک ہے. آپ اس چکر میں نہ پڑیں, اپنے آپ کو امپروو کریں, ٹھیک ہے نا, اپنی اسکلس کو امپروو کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رزق لکھا ہوا ہے, آپ نے اپنے اندر کی اسکل کو نکالنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک بہترین جو ہے نا وہ کام کر سکیں گے, بہترین معاشرے کا حصہ بن سکیں گے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رزق کی جو ذمہ داری ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے لی بھی ہے. آپ کا جو بتایا کہ 14 سال کا ایک سفر, طویل سفر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, اب تک کتنے رفلی ایسٹیمیٹ میں آپ سے اگر لینا چاہوں تو کتنے اسٹوڈنٹ, نمبر آف اسٹوڈنٹس گریجویٹ یا پھر ماسٹرس, پی ایچ ڈی کا بھی ایڈمیشن ایم فل پی ایچ ڈی کو نہیں ہم اس لیول پہ ڈیل کرتے, لیکن میٹرک کو زیادہ کرتے ہیں, انٹر کو زیادہ کرتے ہیں, بیچلرس کو, ماسٹرس کو. کتنے نمبر آف اسٹوڈنٹس ابھی تک آپ کے پاس پاس آؤٹ ہو چکے ہیں؟ پاس آؤٹ آلموسٹ 8,000 پلس ہے, 8,000 پلس, ٹھیک ہے.
8,000 سے زیادہ جو 8,000 سے زیادہ طلبہ ہے وہ 14 سالہ طور میں آپ کے پاس سے بالکل اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کمپلیٹ کی ہے اور ڈگریز لے چکے ہیں. مزید بھی کوئی کنٹینیو رکھا. ڈیفینیٹ بات ہے 8,000 ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے. اور ایسے چھوٹے چھوٹے ادارے بھی جو ایجوکیشن کو پروموٹ کرے, کنسلٹنسی پرووائڈ کرے, ایسے بہت سارے ادارے جو ایجوکیشن کو اس طرح پروموٹ کرے, کنسلٹنسی کو پروموٹ کرے, وہ نوجوان نسل میں نہ صرف ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں بلکہ پاکستان کا ایک بہت قیمتی سرمایہ اس کو ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے. عابد صاحب, نوجوان کو تو آپ نے پیغام دے دیا, والدین کے لیے بھی اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں, جو وہ والدین جو اپنے بچوں کو نئی تعلیم دلوا سکتے, وجہ مجبوری ہے, پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں, پاکستان میں جو موجودہ مہنگائی ہے, جو باقی معاملات ہیں, لازم بات ہے کہ والدین نے سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ کھانا پینا بچوں کا پورا کریں گے. چلیں اپنا پہلے تو والدین یہ ہوتے تھے نا کہ اپنا تھوڑا سا وہ پیٹ کاٹ لیتے تھے, بچوں کو تعلیم دے دیتے تھے, لیکن جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے اس میں وہ پیٹ کاٹنے والا بھی سلسلہ نہیں باقی رہا. جی بالکل. تو وہ والدین جو نئے کنٹینیو کر پاتے اپنے بچوں کی تعلیم کو, کیا پیغام والدین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ والدین کے لیے پیغام ہے, اگر آپ نہیں دے سکتے تو اچھی تربیت کرتے, ان کی کہ ان کو معاشرے کی ایسی برائیوں سے دور رکھیں جو یہ گھر میں ہو کے رہ کے جو آپ کر سکتے ہیں. آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بیٹا معاشرے میں ایسے چلنا ہے, لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے, کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ایسے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ ان کی تربیت اچھی کر دیں گے تو وہ پھر بھی ایک بہت بہترین انسان بن جائے گے. اچھا, میں یہاں پہ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں کیونکہ آگاہی نہیں ہوتی, اور جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے, وہاں پہ جتنے بھی نیڈی اسٹوڈنٹس ہیں, ایون ان کے لیے بھی میٹرک کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور رادر دین باقی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی انہوں نے اسکالرشپ کا پروگرام بالکل ایسا ہی بالکل ہے نیڈی اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے ان کے لیے رکھا ہوتا ہے. اور جو آرفن ہے, یتیم بچے ہیں, خصوصاً بچیاں, ٹھیک ہے, ان کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ادر دین اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے اسکالرشپ پروگرام ہے. تو اگر آپ ایسے کنسلٹ ڈپارٹمنٹ سے یا ایسے کنسلٹیٹی جو ادارے ہیں ان سے اگر آپ رجوع کرتے ہیں تو ایسے بھی بہت سارے آپشن آپ کو مل سکتے ہیں, کیونکہ ان کے لازمی بات ہے بورڈز میں بھی رابطے ہوتے ہیں, باقی بھی ایک اچھی جسے کہتے ہیں رابطہ تعلقات ہوتے ہیں. تو بہت ساری جگہ پہ آپ یہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور جہاں تک ممکن ہوا آپ کے ساتھ یہ تعاون انشاءاللہ. جی ضرور, ہمارا کام یہی ہے آپ کو بتایا ہوا ہے. اور آئی ہوپ سو کہ میں کیونکہ پرسنلی میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا ایم ایس سی میس کمیونیکیشن جو میں نے ریسنٹ ڈگری کی ہے اپنی میس میڈیا کی, وہ عابد بھائی کے تھرو ایڈمیشن جو ہے, اور ان فیوچر انشاءاللہ میرا بھی انشاءاللہ ایف ایل کا بھی کا پلان ہے. تو آئی ہوپ سو کہ عابد بھائی اپنی اس خدمات کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ کی واچنگ اس. السلام علیکم.